انڈیا نے یہ مثال وہاں پہ قائم کی ہے، انڈیا نے یہ مثال وہاں پہ قائم کی اور کر کے دکھایا۔ نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے ایران کے رشتوں کے بارے میں۔ پاکستان ایک اسلامک دیش ہے اور جب دیکھو تو مسلم امہ کی بات کرتا رہتا ہے۔ مسلم امہ مطلب تم بھی مسلم دیش ہو، ہم بھی مسلم دیش ہے، تو ہمارے بیچ میں بہت ہی اچھی بنے گی۔ پاکستان ہر بار اپنا مسلم کارڈ کھیل کے دوسرے مسلم دیش سے کچھ نہ کچھ فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے، پر پاکستان کو دنیا کی سچائی نہیں پتا ہے اور اس لیے اس کو ہر بار اپنے ہی مسلم دیشوں سے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے کہ کیسے ایران نے پاکستانیوں کو دھکے مار کر نکالا ہے۔ جی ہاں، ایران کی فورس نے پاکستانیوں کو دھکے مار کے بارڈر سے باہر نکالا ہے۔ پاکستان میڈیا کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ شرمندگی سے صدمے میں چلا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی ایران ہے جو بھارت اور بھارت کے لوگوں کے ساتھ بڑے ہی پیار اور تمیز سے پیش آتا ہے، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو اس کو دھکے مار کے نکالتا ہے۔ پاکستان میڈیا اپنی حالت کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ اس دھکے مار کے نکالنے والی بات پر ظفر ہلالی نے اور کیا کیا کہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ لیکن ہلالی صاحب، ایران کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ ایران کے زائرین کو نہیں ہم روک سکے؟ دیکھیے، بات سیدھی سادی ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ سمجھے نہیں کیا ہوا ہے بارڈر پہ۔ ان پاکستانی زائرین کو ان کے مرضی کے خلاف ایران کے ملاؤں نے اور ان کے جو فوج ہے وہ لا کے بارڈر کے اوپر ان کو پھینکا ہے۔ ان کو دے بین پش تھرو دا بارڈر، اور پاکستان کا گیٹ بند ہے، مگر انہوں نے اپنا بارڈر کا گیٹ کھول کے ان کو دھکے دے کے پھینکا ہے پاکستان کے ٹیریٹری پہ۔ اب آپ سوچئے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے تافتان میں لے جانا ویران جگہ اور ان کو اس بارڈر کے تھرو پھینکنا؟ یہ what kind of ملک is that? What kind of people are پڑ that? گئی سر۔ اچھا، خیر چلیے بات سنیے۔ یہ کمال ہے۔ ان کو اگر آپ پہ کوئی آفت آئی ہے اس کے معنی سب کو وہ آفت کر دیں، خاص طور جو آپ کے ملک کے ہم وطن بھی نہیں ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بکریوں اور گائے کے طرح ٹریٹ کریں۔ دوسری بات، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس طریقے کرتے ہیں، اس طریقہ کار ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا گیٹ بند تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے ان کو پھینکتے ہیں اور پھر ہمارا گیٹ کھول کے ہم اپنے لوگوں کو اندر لے لیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایران کے گورنمنٹ کو کیوں نہیں ہمارے ایمبیسی نے اپروچ کر کے کہا کہ بات سنو، اگر جب ہمارے زائرین واپس جانا چاہتے ہیں یا تافتان سے ان کو بھیجنا ہے، آپ ایسے کریں، ان کو آپ ہمارے حوالے ایران میں کر دیں۔ ان ادر ورڈ، جدھر بھی وہ ہیں، مشہد جدھر بھی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو لے جائیں گے۔ اور آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کو ایک گھر لیں گے ایران میں کرایہ پہ، ان کو ادھر لے جائیں گے، آپ کے اپنے 2-4 میڈکس ہوں گے جو وہ ان کو ٹیسٹ کریں گے، جو پازیٹیو ہیں ان کو آئسولیٹ کریں گے، دوسروں کو آپ بسز میں بھیج دیں گے پاکستان جدھر بارڈر کھلا ہوگا، اور مختلف سیلڈ بسز میں ان کو پھر بھیج دیں اپنے علاقوں میں جدھر وہ 2 ہفتے کے لیے کوارنٹین میں ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ پازیٹیو تھے ان کو آپ آئسولیشن کر کے رکھیں اور ان کا دیکھ بھال آپ خود کریں۔ زائرین کی تعداد تو ہزاروں میں تھی، وہاں پر اتنا ارینجمنٹ کیسے کر سکتی تھی پاکستانی گورنمنٹ؟ وہ یہاں پہ نہیں کر پائی اپنے ملک میں، تو ادھر کیسے کر پاتی؟ اس دفعے 150 لوگ آئے ہیں صرف، کوئی 1000 میں نہیں تھے۔ یہ آپ پہلے مارچ 12 کی بات کر رہے ہیں جب 6000 میں اس طریقے سے آئے تھے، مگر یہ جو آئے ہیں یہ صرف 150 لوگ تھے۔ آفٹر دیٹ ایکسپیرینس، اتنا برا ایکسپیرینس جس میں وہ کیا نہیں ان کو برداشت کرنا پڑا اور کس طریقے سے وہ نکلے ادھر، سب ہم جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو اگر آپ ادھر ہی ریسیو کرتے، ادھر ہی ڈیل کرتے، آپ کے کسٹڈی میں ہوتے، کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ یہ اٹھایا ہے سر، جو اسد عمر صاحب بھی ہمیں، میں نہیں جانتی کہ شاید ان کا بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے سارٹ، لیکن بہرحال وہ مختلف چینلز پہ یہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے انہیں بالکل کہا تھا کہ آپ پلیز ہمیں تھوڑا سا موقع دیں، ہمیں مہلت دیں کہ ہم یہاں پہ ارینجمنٹ کر لیں، پھر آپ آنے دیں، وہاں پہ آپ رکھیں ان زائرین کو، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوآپریٹ نہیں کیا جیسے کہ چائنا نے کیا۔ تو اس لیے ان کا یہ بتانا ہے بہرحال کہ یہ چیز انہوں نے ایران کی طرف سے ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔
عمران صاحب میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ جلالی صاحب نے جو اتنی ایک آئیڈیل سچویشن بتائی ہے، بہرحال یہ ایک ان کا اچھا سجیشن ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعی دوسرے ملک میں جا کر اس بڑے پیمانے پر یہ کوئی اقدامات کیے جا سکتے تھے، جبکہ جو اپنا آپ کا تافتان کا یہ ہے حصہ، وہاں پر آپ ابھی تک نہیں ایک اچھا کوارنٹائن سینٹر بنا سکے؟ سمینا میرا پوائنٹ آف ویو ہی یہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اپنے ملک میں نہیں کر سکے 125 یا 150 یا ایون 200 لوگوں کے لیے وہاں دوسرے ملک میں بھی کرنا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ جس بیماری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کام کرنا پڑے گا. عمران، ہندوستانی ان کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اپنے ڈاکٹرز بھیجیں ان کو، ان کی کسٹڈی میں لے کے ادھر ہی ٹیسٹ کرتے ہیں. سر میں یہی کہنے لگا تھا، سر میں یہی کہنے لگا تھا کہ انڈیا نے یہ مثال وہاں پہ قائم کی ہے. انڈیا نے یہ مثال وہاں پہ قائم کی اور کر کے دکھایا. بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہ کرنا پڑے گا. آپ ابھی تک میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ ویسے تو ہر جگہ پہ فوج کے حوالے کر دیتے ہیں چیزیں جہاں پہ کرنا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری کنٹروورسیز بھی چل رہی ہیں کہ شاید کچھ حکومتی لوگوں نے پریشر ڈالا، کچھ وزیر اعظم کے قریبی لوگوں نے پریشر ڈالا یا کیا بھی کیا. میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹ بھی ہو تو آپ ثابت کر دیتے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے تو دیکھ لیا. اور اگر صوبائی گورنمنٹ کے وسائل نہیں بھی تھے تو وفاق اب تک تو کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا نا. وفاق کو ہی کرنا چاہیے. صوبائی گورنمنٹ کے پاس تو وہاں پہ اتنے نہیں ہیں. آپ یہ وفاق اس کو ٹیک اپ کرتا اور اس کو پراپر طریقے سے ٹیک اپ کیا جاتا. صرف ظفر مرزا صاحب کے وہاں پہنچ جانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. جی لالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ بیچ کے ساتھ جو ہم نے غلطی کی تھی وہ تو بہت بڑی غلطی کی تھی. پہلے تو ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹیسٹنگ کیا ہی نہیں. اس کے بعد الگ نہیں، ظاہر ہے پھر الگ نہیں رکھ سکے. 600 لوگ ان میں سے پازیٹیو ہو گئے. اس 6-8 ہزار میں سے 600 لوگ پازیٹیو ہو گئے. پھر ہم ان کو کچھ گاؤں ہیں نزدیک، ادھر شاپنگ کے لیے بھیجتے تھے. ان کو شاپنگ کیا جو بھی ہے گاؤں میں لینے کے لیے سب وہ اکٹھے جاتے تھے. دیٹ واز اے ٹیریبل مسٹیک. میں تو سمجھتا ہوں اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ ذمہ دار کون تھا. اس میں بہت سارے انفیکشنز ہمارے ملک میں پیدا ہے. مگر اس کے بعد اٹس انیکسکیوزبل کہ ہم نے ایران کو پروٹیسٹ نہیں کیا، ہم نے ایران کے ساتھ اپروچ نہیں کیا بات کرنے کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایک فیسلٹی بننی تھی. شاید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بن سکتی ہے. 700 میل کے فاصلہ ہے ایکویٹر سے تافتان. پھر بھی میں سمجھتا ہوں بن تو سکتی تھی، مگر یار طریقہ ان کا بھی تو کچھ obligation ہے. یہ تو نہیں ہے کہ گائے بکریوں کی طرح لوگوں کو پھینکو اکراس دا بارڈر. ہلالی صاحب اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں جو اس وقت ایران کی آواز بنا ہوا ہے. ہمارے وزیر اعظم صدر امریکہ کے صدر سے یہ مطالبہ کر چکی ہیں کہ جی ایران سے پابندیاں ہٹائی جائیں، اور آپ اس ملک کے ساتھ جو آپ کے لیے آپ کی جنگ لڑ رہا ہے آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ اس کے بندوں کو بیڑ بکریوں کی طرح وہاں بارڈر پہ پھینک رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو آپ نے غلطی کی نشاندہی کی ہے یہ ابھی بھی اس کا کوئی حل نہیں ہو پایا. سٹل یہی جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آج بھی میں سن رہی تھی صوبائی وزیر کو بلوچستان کے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو ظاہر ہمیں ایکسیپٹ